اپنا واقعہ تحریر فرمایا کہ میرا یہ روزانہ کا معمول تھا سوتے وقت بلا ناغہ ہر روز 100 مرتبہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور آقائے نام دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ محمد بن سعد، جس منہ سے تو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس منہ کو میرے سامنے کر کہ میں اس کو بوسہ دوں۔ محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ مجھ کو شرم آئی کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن شریف سے کے آگے اپنا منہ کس طرح لے جاؤں اور اپنا گندا منہ اس لب اطہر اور روح تابہ سے کس طرح ملاؤں، مگر الامر فوق الادب کے تحت معذور تھا، ناچار اپنا رخسار اس دہن پاک کے سامنے کیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت و محبت سے بوسے کے شرف سے مشرف فرمایا۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو سارا مکان خوشبو سے معطر تھا اور 40 روز تک میرا مکان خوشبو سے معطر معمر رہا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کو نور شافع یوم النشور کا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں اور خواب میں جمال جہاں آرا کا دیدار پر انوار سے مالا مال ہوتے ہیں۔ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے خدائے تبارک تعالیٰ کے مقدس بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ فخذوا ما آتیناک وکن من الشاکرین، یعنی پس آپ کو جو دیا گیا لیجئے اور اس پر شکر کیجئے اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت پر رہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس والقمر واللیل والنہار، یعنی اگر محمد اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، رات، دن، فرشتے، انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا، یہاں تک کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اہل قریش خشک سالی کے سبب طرح طرح کی مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ درخت خشک ہو گئے تھے، سبزہ تک زمین پر دکھائی نہ دیتا تھا، تمام آدمی اور جانور دبلے اور پریشان حال تھے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکم مادر میں جلوہ افروز ہوئے تو پروردگار عالم نے آپ کی برکت سے خوب پانی برسایا، زمین سرسب شاداب ہو گئی، کیا ہری بھری ہو گئی، یہاں تک کہ سب نے خوش ہو کر اس سال کا نام خوشی کا سال رکھ دیا۔ جب خدائے تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس نور کو دنیا میں ظاہر کیا جائے، تب وہ نور پاک حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کو عنایت ہوا۔ روایت ہے کہ جس روز نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کو تفویض ہوا 12 جمادی الاخر شب جمعہ تھی، اس شب کو نور محمدی نے جو شرف اور بزرگی بخشا وہ بے شمار بے انتہا ہے۔ خداوند قدوس نے طرح طرح کی خیر و برکت دنیا والوں پر نازل فرمائی، حکم ہوا کہ تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں کہ ہمارا حبیب ماں کے شکم میں آیا ہے۔ عالم ملکوت جبروت میں یہ حکم سنایا گیا کہ تمام مقدس مقاموں کو معطر کرو کہ سارا جہاں خوشبو سے مہک اٹھے۔ عرش و کرسی یہ مزدہ جاں فضا سن کر فرت مسرت سے جھوم اٹھے اور فرشتے آپس میں مبارکبادیاں پیش کرنے لگے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بولا نور کا طیبہ میں سہانا نور، بولا نور طیبہ میں سہانا بولا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ نور کا نہیں ماں رہا ہے جانے زہرا نور کا، پہ جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور
صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا بیٹا لے صدقہ نور آج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا آج والے دیکھ کر تیرا امامہ آج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا آج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا آتے ہیں الہی بولے والا نور کا جو گاتے ہیں الہی بولے والا نور دیکھ کر دیکھ تیرا ہے یہ پتلا نور کا دیکھ کر دیکھ تیرا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اہل قریش ابھی حضرت بی بی آمنہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تیرے شکم میں سارے عالم کے سردار ہیں۔ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ جب حمل کے 6 مہینے گزرے تو حضرت عبداللہ نے 25 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ جس مدینے میں بیٹے کی تاجداری مقرر تھی اسی مدینے میں باپ نے دائمی سکونت اختیار کی۔ حضرت آمنہ خاتون اس خبر سے بے حد غمگین ہوئی مگر اف نہ کی اور خداوند کریم کی مرضی پر راضی برضا رہیں۔ جب 9 مہینے پورے ہوئے اور شب ولادت باسعادت نمودار ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جس کے پاس 3 سفید جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبے کی چھت پر، ایک بیت المقدس پر۔ اس سہانی رات میں آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روشنی نے تمام دنیا کو نور سے بھر دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل رہے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے سفید پرندے کو بازو کو دیکھا جو میرے دل پر مل رہا تھا۔ اس کے اثر سے میری بے چینی زائل ہو گئی۔ بعد میں نے غور سے دیکھا کہ میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ ہے جس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ میں اسے دودھ سمجھ کر پی گئی، وہ شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ پھر میرے پاؤں کی بیوی ہوں۔ تیسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، باقی سب حوریں ہیں، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ پھر ایک آواز آئی جس سے میں پریشان ہو گئی۔ دیکھا تو ایک سفید ریشم کی چادر آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گئی۔ ایک پکارنے والے نے کہا اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لو۔ آسمان سے عورتیں اتر رہی تھیں جن کے ہاتھوں میں سفید آفتاب تھے، پھر بادل کا سفید ٹکڑا جس میں سبز رنگ کی چڑیاں جن کی چونچیں یاقوت کے مانند سرخ نظر آئیں۔ یہ دیکھ کر میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق و مغرب، زمین و آسمان روشن ہو گئے، یہاں تک کہ شام کے محلات اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگی۔ اس نور کا منبع میرا وجود تھا۔ آفتاب شوق دیدار سے بے چین ہو رہا تھا، چڑیاں چہچہا رہی تھی، شجر حجر مستانہ وار جھوم رہے تھے، سمندر اور دریاؤں کا پانی اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ باد صبا جنت کی معطر ہوا ہر طرف بکھیر رہی تھی۔ غرض کے کائنات عالم کے ذرے ذرے میں خوشی خرمی اور جوش مسرت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے وقت آدم کی پیشانی کا نور، نوح ابراہیم کے دل کا سرور، اسماعیل کی راحت جان، ہاشم عبداللہ کے گھرانے کی شان، غریبوں کا حامی، بے کسوں کا سہارا، بی بی آمنہ خاتون کے شکم مبارک سے ازدحام خاکی میں تشریف لائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔